نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ آیت نمبر 95 سے لے کے 98 تک۔ قال فما خطبک، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے تیرا کیا معاملہ ہے یا سامری، اے سامری۔ قال سامری نے کہا بصرت، دیکھی ہے میں نے، بما وہ چیز لم یبصروا بہ، جس کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا، فقبضت، پس اٹھائی میں نے، قبضۃ من اثر الرسول، ایک مٹھی فرشتے کے نشان سے، فنبذتها، پس میں نے اس کو پھینک دیا بچھڑے میں، وکذالک سولت لی نفسی، اور اسی طرح آمادہ کیا میرے لیے میرے نفس نے۔ قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فاذهب، پس تم جاؤ، فإن لک، پس تیرے لیے ہے، فی الحیات، دنیا کی زندگی میں، ان تقول، یہ کہ تم کہو گے، لا مساس، نہ چھوؤ، وإن لک، اور بے شک تیرے لیے ہے، موعدن، ایک وعدے کا وقت ہے، لن تخلفا، ہرگز اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا۔ وانظر الی الہک، اور دیکھ اپنے معبود کو، الذی ظلت علیہ، جس پر سارا دن تو عاکفا، جھکا رہا، لنحرقنہ، البتہ ہم ضرور اس کو جلائیں گے، ثم لننسفنہ، پھر البتہ ضرور اس کو اڑا دیں گے، فی الیم، بحر کلزم میں، نسفا، اڑا دینا۔ انما، پختہ بات ہے، الہکم اللہ، تمہارا معبود اللہ جل جلالہ ہے، الذی لا الہ الا ہو، وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وسع کل شیء علما، وہ ہر چیز پر ازرو علم کے قادر ہے، وسیع ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ طٰہٰ 16واں سپارہ، آیت نمبر 95 سے لے کے 98 تک، یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ پہلے تو غصے میں بات کی، جب پتہ چلا کہ ہارون علیہ السلام کا قصور نہیں ہے تو پھر انہوں نے جس بندے کا قصور تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ خطاب کیا، اس کو مخاطب کر کے اس سے پوچھا، قال فما خطبک یا سامری، یعنی وما حالک وما شانک وما بالک، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، کہ بتاؤ تم نے یہ کاروائی کیوں کی ہے، تم نے بچھڑا بنایا، پھر اس کے بعد تم نے لوگوں کو اس کی عبادت کی طرف لگا دیا، اسے اپنا خدا بنا لیا، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ قال، سامری نے کہا، قال بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے دیکھی وہ چیز جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، پس اٹھائی میں نے ایک مٹھی فرشتے کے نشان سے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے نشان سے۔ ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ جس وقت فرعونیوں کو بحر کلزم میں غرق کیا گیا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، اور ان کے گھوڑے کا نام ہیزوم تھا، جس گھوڑے پہ جبرائیل امین سوار تھے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ بدر کے موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے 2 آدمی دیکھے،
سفید رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، گھوڑوں پر سوار تھے۔ تیر ان کے یعنی حیران ہوئے کہ یہ آدمی تو ہمارے ساتھ نہیں آئے۔ ان کے ہاتھ میں چابک ہے، جس کافر کو مارتے ہیں وہ کافر پشت کے بل گر جاتا ہے۔ یعنی 313 تو بدر میں ٹوٹل تھے، اور سارے ایک دوسرے کو کیا تھے بھائی، جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ تو یہ دو آدمی گھوڑوں پہ سوار ہیں، سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا، اور حیران یہ ہوئے کہ یہ ہماری طرف سے لڑ رہے ہیں، اور میں ان کو کیوں نہیں جانتا، میں نے دیکھا نہیں ان کو پہلے کبھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے جنگ کے ختم ہونے کے بعد، اور سارا واقعہ بیان کیا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل اور میکائیل علیہم الصلاۃ والسلام تھے، دونوں کیا تھے بھائی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ اور فرمایا کہ جس گھوڑے پر جبرائیل امین سوار تھے اس کا نام ہیزوم تھا۔ تو سامری نے دیکھا کہ وہ گھوڑا جس جگہ پاؤں رکھتا ہے نا بھائی، تو وہ جگہ فوراً سرسبز ہو جاتی ہے، وہاں گھاس اگ جاتی ہے فوری طور پہ، جبرائیل امین کا گھوڑا جہاں بھی پاؤں رکھتا ہے۔ تو یہ اس نے وہاں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے اپنے پاس محفوظ کر لی، جس طرح کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ بیٹھتے تھے یا پاؤں رکھتے تھے وہ جگہ دیکھتے ہی دیکھتے یعنی سرسبز ہو جاتی تھی، اسی وجہ سے ان کا نام خضر ہے، اور خضر کہتے ہیں سبز رنگ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو ورنہ ان کا اصل جو نام ہے وہ بلیہ بن ملکان علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا نام اصل ان کا نام بلیہ بن ملکان ہے، اور مشہور ہیں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر ان کے زمانے کے ہیں، اور جمہور کے نزدیک یہی بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور ذوالقرنین جو بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کے وزیر اعظم تھے۔ جمہور اسی کے قائل ہیں کہ ابھی تک وہ زندہ ہے۔ جمہور کا کیا مذہب ہے بھائی، کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک کیا ہیں، زندہ ہیں۔ اور علم العقائد والوں نے، علم عقائد کی ایک مشہور کتاب ہے خیالی نام سے میں، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ 4 پیغمبر زندہ ہیں۔ کتنے بھائی؟ 4 پیغمبر زندہ ہیں، 2 زمین پہ 2 آسمانوں پہ۔ جو زمین پہ زندہ ہیں اس میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے، اور جو آسمانوں پہ ہیں ان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ لیکن یہ کہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے نا بھائی، حیات ہے، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ کیا بھائی، زندہ ہیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے، انکار کر دیتا ہے، تو وہ بندہ کافر بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا بھائی؟ کافر بن جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کی آیات کا انکار کیا ہے۔ اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو بات مشہور ہے، یہ دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ یا تاریخ کی روشنی میں ان کے بارے میں معلوم پڑتا ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ دلیل ظنی سے ثابت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ دلیل قطعی یعنی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ تو بہرحال سامری نے حضرت جبرائیل امین کے گھوڑے کے پاؤں سے کچھ مٹی اٹھا کے اپنے پاس محفوظ کر لی۔ فرمایا کہ فنبذتها، بس میں نے اس کو پھینک دیا بچڑے کے منہ میں۔ تو جب میں نے بچڑے کے منہ میں وہ مٹی ڈالی تو بچڑا کیا ہو گیا بھائی، بولنا شروع ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح آمادہ کیا میرے لیے میرے نفس نے، یعنی میرے نفس نے میرے لیے یہ کاروائی مزین کی، تو میں نے فوراً یہ کیا کیا، جو میرے دل میں بات آئی میں نے ویسے ہی کر لیا۔ قال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاذْهَبْ، بس تم جاؤ، فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، بس تیرے لیے ہے زندگی میں، ان تقول لا مساس، یہ بد دعا دی ہے کہ تم کہو گے نہ چھوؤ، تیرے لیے یہ سزا ہوگی کہ تو کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے کیا نہ کرنا بھائی، ہاتھ نہ لگانا۔ یہ سارا کام اس نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں، اس کا حلقہ احباب کیا ہو جائے بھائی، بڑھ جائے، لوگ اس کی واہ واہ بلے بلے کریں، اور یہ جو لوگ اس کے ساتھ دیں ان کا بڑا بن جائے۔ تو یہ گویا کہ اس نے اپنا مجمع حلقہ احباب بڑھانے کے لیے اس بدبخت نے یہ کام کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بد دعا ہے کہ تجھے کوئی بھی تیرے پاس نہیں آ سکے گا،
تو لوگوں سے دور بھاگے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ مجھے چھونا مت، اس لیے کہ جو بھی تجھے ہاتھ لگائے گا اس کو تیز بخار ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بھائی؟ تیز بخار ہو جائے گا، اور ایسا کہ ناقابل برداشت ہوگا۔ تو سامری نے تو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کام کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ اب وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے، نہ لوگ اس کے قریب آتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگوں کے قریب آتا ہے، اس لیے کہ جو بھی اس کو ہاتھ لگاتا اس کو ناقابل برداشت بخار چڑھ جاتا تھا۔ تو ہندوؤں کے اندر ابھی بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ کیا تھا بھائی؟ معجزہ ہے۔ باقی جو تکلیف، جو بیماری، جو دکھ اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھا ہے، وہ کوئی چھوئے بیماری والا یا نہ چھوئے، وہ دکھ مجھے اور آپ کو پہنچ کے رہے گا، اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ تکلیف ہمیں نہیں پہنچ سکتی۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، لن تخلفا، ہرگز تیرے ساتھ اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ موت کا وقت بھی متعین ہے اور قیامت کا وقت بھی کیا بھائی؟ متعین۔ وہ معاملات بعد کے ہیں جو اخروی سزا ہے، لیکن دنیا میں فرمایا کہ یہ سزا ہے کہ تم لوگوں سے بھاگتے پھرو گے، اور قیامت کی سزا اپنی جگہ پہ ہے۔ وانظر الی الہک، اور دیکھ اپنے الہ کی طرف جو بچڑا تو نے بنایا تھا اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام فرما رہے الذی ظلت علیہ عاکفا، وہ جس پر سارا دن تو جھکا رہتا تھا اس کو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ فرمایا لنحرقنہ، البتہ ہم اس کو کیا کر دیں گے بھائی؟ ضرور جلائیں گے۔ ثم لننسفنہ، پھر ہم اس کو اڑا دیں گے، فی الیم، بحر کلجم میں، نسفا، اڑا دینا۔ اب یہاں پہ یہ تو تھا سونے اور چاندی کا بنا ہوا، کس کا تھا بھائی؟ سونے اور چاندی کا۔ سونا اور چاندی، بعض ملحد قسم کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بچڑا سونا اور چاندی کا تھا۔ سونا چاندی اگر آگ میں پگھلایا جائے تو پگھل تو جاتا ہے لیکن یعنی خاک نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کو جلائیں گے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو راکھ ہے وہ ہم بحر کلجم میں کیا کر دیں گے؟ اڑا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی سونا چاندی ہے، یہ پگھلے گا لیکن راکھ نہیں بن سکتا، یہ کیسے اس کو اڑا دیا جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کیسے کی ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے کام کون سے سمجھ میں آئے؟ لاٹھی کو پھینکنا اور اژدہا بن جانا، یہ بات عقل میں آتی ہے بھائی؟ قرآن بتاتا ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا اس بات پہ ایمان ہے، ورنہ یہ بات قطعی طور پہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ لاٹھی ہے کبھی اس کے ساتھ پتے جھاڑتے، بحر کلجم میں اس کو مارا ہے، 12 راستے بن گئے، ایک بہت بڑا سمندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی کیوں بھائی؟ لاٹھی کا سمندر میں مارنا اور 12 خوش راستے اسی وقت بن جانا، یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ لاٹھی کا زمین پہ پھینکنا اور اژدہا بن جانا، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہم مانتے ہیں اس لیے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، اور ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جیسے وہ معجزے تھے، یہ بھی کیا تھا بھائی؟ معجزہ، کہ جلاتے وہ راکھ بن جاتا، اس کو اڑا دیا جاتا۔ پیغمبر نے کہا ہے، اور پیغمبر اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ فرمایا کہ راکھ بھی بن جاتی ہے، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاندی کا لوگ کشتہ مارتے ہیں، کشتہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ بالکل جیسے راکھ ہوتی اس طرح کا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کوئی بعید بات نہیں ہے کہ ڈاکٹر اور حکیم اگر چاہیں سونے چاندی کی راکھ بنا کے اس سے معجون بنا لیتے ہیں، دوائیاں بناتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اس کو پگھلا کر راکھ بنا لیتے تو ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ انما الہکم اللہ الذی، پختہ بات ہے تمہارا معبود اللہ ہے، وہ کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی اللہ تعالیٰ، یعنی وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، وہ وسیع ہے ہر شے پر ازرو علم کے اعتبار سے، جو تم نے خود ساختہ بنایا ہے یہ کوئی شے نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو واقعتاً معبود برحق ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق اور اللہ نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب